بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تقریباً 21 سال کی ایج کے بعد آئزیک نیوٹن کی زندگی میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ براعظم یورپ کو ایک خطرناک مرض نے گھیر لیا جس کو بیوبونک پلیگ کہا جاتا ہے۔ بیوبونک پلیگ چوہوں سے پھیلنے والا ایک خطرناک مرض ہے۔ اس کے نتیجے میں اکیلے لندن میں تقریباً 75,000 لوگوں کی موت واقع ہوئی اور تمام تعلیمی اداروں کو مجبوراً بند کرنا پڑا، جس میں کیمبرج یونیورسٹی بھی شامل تھی جہاں آئزیک نیوٹن تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ آئزیک نیوٹن تمام لوگوں کی طرح پریشان ضرور تھے، لیکن وہ دل میں کہیں نہ کہیں خوش بھی تھے، کیونکہ آئزیک نیوٹن کا سوچنے کا انداز اس طرح کا تھا کہ وہ مشکل پرابلمز کے اوپر لمبے عرصے تک سوچنا پسند کرتے تھے۔ وہ ایک لمبی تھنکنگ گیم کھیلتے تھے ٹف پرابلمز کے ساتھ، اور آئزیک نیوٹن نے ایگزیکٹلی یہی کیا اس لمبی چھٹی میں۔ آئزیک نیوٹن نے ریاضی کے دو بہت بڑے پرابلمز کو سالو کیا، جن میں سے ایک بائنومیل تھیورم کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیلکولس ڈسکور کی، جو ریاضی کی ایک مکمل طور پر نئی برانچ ہے جو الجبرا سے ہائی لیول کی برانچ ہوتی ہے، اور اس کو انجینئرنگ میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو ریسرچ میں استعمال کیا جاتا ہے، ایون کالج سے لے کر یونیورسٹی تک اس کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن آئزیک نیوٹن اتنے شرمیلے تھے کہ انہوں نے اپنی اس ڈسکوری کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ وہ خود اس پر کام بھی کرتے رہے اور اس کو یوز بھی کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک جرمنی کے میتھمیٹیشین لائبنیز نے اس کو ڈسکور کر لیا اور انہوں نے اس کو پبلش کیا۔ تو آئزیک نیوٹن بھی پھر میدان میں آ گئے اور انہوں نے اپنا کام شو کر دیا، اور انہوں نے بتایا یہ میں 2 سال پہلے ہی ڈسکور کر چکا ہوں اور اس کو یوز بھی کر رہا ہوں۔ اس لیے کیلکولس کی ڈسکوری کا تاج اور اس کا جو کریڈٹ ہے وہ لائبنیز اینڈ نیوٹن دونوں کو پہنایا جاتا ہے۔ روشنی کے ساتھ آئزیک نیوٹن کو بچپن سے ہی ایک عجیب و غریب محبت تھی۔ وہ دھوپ میں بیٹھ کر سورج کی روشنی کو مرغی کے پر کے اندر سے دیکھتے رہتے تھے اور اس میں سے نکلنے والے رنگوں پر غور کرتے تھے کہ آخر روشنی بنی ہوئی کس چیز سے ہے۔ نیوٹن کا فیوریٹ کھلونا پرزم تھا۔ پرزم شیشے کا ایک ایسا ٹکڑا ہوتا ہے جس میں سے اگر روشنی کو گزارا جائے تو روشنی اپنے رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اسی کو استعمال کر کے آئزیک نیوٹن نے پہلی دفعہ دریافت کیا کہ سورج کی روشنی اصل میں 7 مختلف رنگوں سے مل کر بنی ہوئی ہے۔ نیوٹن جب لیب میں کام کرتے تھے تو اکثر وہ کھانا کھانا بھول جاتے تھے۔ آئزیک نیوٹن کو بہترین ٹیلیسکوپ بنانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ٹیلیسکوپ اس زمانے میں بھی موجود تھی جو گیلیلیو گیلیلی اٹلی کے سائنسدان نے بنائی تھی، لیکن آئزیک نیوٹن آسمان میں اور چیزوں کو ڈسکور کرنا چاہتے تھے۔ آئزیک نیوٹن نے یہ ڈسکور کیا کہ اگر ہم ٹیلیسکوپ میں لینسز کے بجائے مررز کو استعمال کریں، کونکیو مرر کو، تو ہم زیادہ بہتر ٹیلیسکوپ بنا سکتے ہیں۔ آئزیک نیوٹن کو شیشہ بنانے کا فن اور مہارت آتی تھی، کیونکہ یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ نیوٹن صرف فزکس اور میتھمیٹکس میں نہیں بلکہ کیمسٹری میں بھی بہت ذہین تھے، لیکن اس بات کا علم بہت کم لوگوں کو ہے۔ آئزیک نیوٹن نے بڑی محنت سے شیشہ بنایا، خود بنایا، لیب میں کئی دن تک لگے رہے اور ایک بہترین کونکیو مرر پالش کر کے لے آئے اور اس کو بیمبو کے پائپس میں فٹ کیا اور ایک ایسی چھوٹی ریفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ بنائی جو اس گیلیلین ٹیلیسکوپ سے سائز میں کئی گنا چھوٹی تھی، لیکن اس کا رزلٹ کئی گنا زیادہ بہتر تھا۔ ایون آئزیک نیوٹن جوپیٹر کے چاند دیکھنے میں بھی کامیاب ہو گئے اس چھوٹی سی ٹیلیسکوپ سے۔ دنیا کی جتنی جدید ترین ٹیلیسکوپس ہیں، چاہے آپ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کے بارے میں بات کریں، چلی میں لگی ہوئی VLT ٹیلیسکوپس، یا ناسا کی $10 بلین کی JWST، سب کی سب آئزیک نیوٹن کی اسی چھوٹی سی ریفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ کے اصول پر کام کرتی ہیں۔ اب ہم آئزیک نیوٹن کی زندگی کا سب سے عجیب و غریب اور سب سے حیران کن کارنامہ ڈسکس کریں گے۔ وہ حیران کن کارنامہ کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں ہے، وہ ایک کتاب ہے جس کو پرنسپیا میتھمیٹیکا کہتے ہیں۔ یہ سائنس کی دنیا کی سب سے اہم کتاب مانی جاتی ہے۔ یقین نہیں آتا تو آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ آئزیک نیوٹن نے اس میں چھوٹے سے 3 فارمولے ڈسکس کیے ہیں، جس کی وجہ سے برطانیہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم بن گئی۔ خاص طور پر انہوں نے برِ صغیر میں مسلمانوں کو بیٹ کر دیا اور ان کو غلام بنا لیا۔ اسی بک میں آئزیک نیوٹن نے لا آف گریویٹی کو ڈسکور کیا۔ ایک گرتے ہوئے سیب سے، جسٹ ایک سیب کے گرنے سے آئزیک نیوٹن چاند کی حرکت تک پہنچ گیا کہ چاند کیوں زمین کے گرد الپٹیکل پاتھ میں ایک بیضوی راستے میں گردش کر رہا ہے، کیوں سورج کے گرد تمام سیارے ایک بیضوی راستے میں گردش کر رہے ہیں۔ وہ ایک ایک دن اور ایک ایک گھڑی کے حساب سے ان کی گردش کو کیلکولیٹ کر سکتا تھا یوزنگ لا آف گریویٹی اینڈ کیلکولس۔ آئزیک نیوٹن کا پھر بھی یہ سب سے خطرناک کارنامہ نہیں ہے۔
प्रिंसिपिया मैथमेटिका के अंदर आइजैक न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन और 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस किया है, जो मैट्रिक के बच्चे भी हल कर लेते हैं और उनके कोर्स का हिस्सा होती है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह, उस ज़माने में मुसलमानों को, हालांकि मुसलमानों ने तोपें मुसलमानों ने ईजाद की, ख़तरनाक हथियार उस ज़माने के मुसलमानों ने ईजाद किए, तोपें और बारूद उसमें शामिल हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुसलमानों के पास नहीं थी और वो अंग्रेज़ों के पास थी, वो ये थी, मुसलमानों की तोपों में और अंग्रेज़ों की तोपों में सिर्फ एक ही फ़र्क था, मुसलमान अंदाजे से फायर करते थे, जबकि अंग्रेज़ आइजैक न्यूटन के फॉर्मूलों को यूज़ करके तोप का एंगल सेट करके इस्तेमाल करते थे। उनको पता होता था कि गोला एग्जैक्टली कहाँ गिरेगा, जबकि मुसलमान अंदाजे से ट्राई करते रहते थे और अंग्रेज़ एक ही फायर में मुसलमानों को हिट कर देते थे। ये ख़तरनाक पहलू था मुसलमानों को, जिसकी वजह से शिकस्त हुई अंग्रेज़ों के मुकाबले में। वरना मुसलमानों के पास ऐसा नहीं कि वो हथियार मौजूद ही नहीं थे, मुसलमानों के पास भी वो हथियार मौजूद थे और बना सकते थे, बट मुसलमानों के पास वो रियाजी, वो मैथमेटिक्स और वो फार्मूले नहीं थे जो न्यूटन ने प्रिंसिपिया में लिखे थे। क्योंकि मुग़लों ने यहाँ कोई यूनिवर्सिटी बनाई ही नहीं, कोई तालीमी इदारा, कोई तहकीकी इदारा बनाया ही नहीं, उस इल्म को अडॉप्ट करने की कोई कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से मुसलमानों को बड़े सगीर में अपनी हुकूमत अंग्रेज़ों को देना पड़ गई और मुसलमान अंग्रेज़ों के हाथों हार गए। आइजैक न्यूटन साइंस को खुदा की तरफ ले जाने वाला एक रास्ता समझते थे। वो अपनी कामयाबी का क्रेडिट भी इसी चीज़ को देते थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी तलाश में गुजारा। और ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने 7,500 पेजेस खुदा की तलाश के बारे में लिखे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो सारे सफ़ात आज इसराइल के पास हैं। हमें सिर्फ इतना पता है कि आइजैक न्यूटन ईसाइयों के 3 खुदाओं वाले अकीदे को नहीं मानते थे और वो साइंस को अल्लाह ताला का एक सीक्रेट कोड समझते थे, जो इंसान को डिकोड करना है और उस तक पहुंचना है। इसीलिए आइजैक न्यूटन ने अपनी डायरी में लिखा, आई एम ए मैन ऑफ साइंस एंड ऑल्सो ए मैन ऑफ फेथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।